فاصلہ طے کرنے کے بعد ارشد نے ایک درمیانے طرز کے بنے ایک خوبصورت مکان کے سامنے پہنچ کر گاڑی روک دی۔ سیاہ رنگ کا بڑا گیٹ بند تھا۔ اس نے گاڑی سے نیچے اتر کر بیل دی۔ دور ایک ہلکی سی گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی اور پھر تھوڑی دیر کے انتظار کے بعد کسی نے اندر سے گیٹ کی کنڈی کھولی اور دوسرے لمحے اسے دوسری طرف اپنی بہن کا چہرہ دکھائی دیا۔ شکیلہ نے جلدی سے دونوں گیٹ کھول دیے۔ انہوں نے کوئی چوکیدار نہیں رکھا تھا، اس لیے یہ کام شکیلہ کو خود ہی کرنا پڑتا تھا۔ ویسے بھی ان دونوں بہن بھائی میں بہت دوستی تھی اور ہر موضوع پر دھیروں باتیں کرتے رہتے تھے۔ ارشد نے گیٹ کھلتے دیکھ کر دوبارہ گاڑی کو سٹارٹ کر کے اندر پورچ میں لا کر کھڑا کیا اور دوسرے لمحے اسے شکیلہ کی حیرت سے پھٹی آنکھیں اس گاڑی سے اترتی لڑکی کے چہرے پر ٹکی دکھائی دیں، جو خود بھی بڑی عجیب سی نظروں سے شکیلہ اور گھر کے احتراف نظریں دوڑانے میں مصروف تھی۔ یہ سائقہ ہے، لیکن اس کے متعلق ابھی کچھ سوال مت کرنا، میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ ارشد نے شکیلہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتی، ارشد نے اسے پہلے سے ہی منع کر دیا تھا۔ شکیلہ شاید اس لڑکی کی خوبصورتی کو دیکھ کر شش و پنج میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اس کے اس طرح پکارنے پر یکدم چونک گئی اور پھر اثبات میں سر ہلاتی ہوئی ان دونوں کے پیچھے پیچھے گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ ڈرائنگ روم میں اس کے امی اور ابو دونوں جیسے ان کے ہی منتظر تھے، لیکن ان دونوں کے ساتھ ایک اجنبی لڑکی کو آتے دیکھ کر بڑی حیرت سے انہیں دیکھنے لگے۔ رات کے وقت ایک جوان اور خوبصورت لڑکی کو ارشد کے ساتھ گھر میں داخل ہونے پر انہیں کافی حیرت کے جھٹکے لگے تھے، اور جب ارشد نے انہیں تمام تفصیل بتائی تو انہیں اس لڑکی سے ہمدردی ہونے لگی، اور پھر بہت مشکل سے ارشد کے امی ابو نے اس لڑکی کو گھر میں رہنے کی اجازت دی، لیکن اس شرط پر کہ جب بھی وہ اپنے گھر واپس جانا چاہے گی تو اسے بالکل بھی نہیں روکا جائے گا۔ چار و ناچار ارشد نے ان کی یہ بات مان لی، لیکن دل ہی دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ موقع ملتے ہی اپنے والدین کو اپنی پسند سے ضرور آگاہ کر دے گا، اور اس کے لیے اس نے شکیلہ کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ کر لیا تھا کہ ایک دوسرے کو اپنے دل کی بات بتانے میں ذرا نہیں شرماتے تھے۔ شکیلہ بھی اپنے بھائی کی آنکھوں میں اس انجان لڑکی کے لیے پسندیدگی کے آثار دیکھ چکی تھی، لیکن کچھ سوچ کر خاموش ہو گئی تھی۔ اس کے لیے ایک کمرہ اوپر والی منزل پر مختص کر دیا گیا تھا، جس میں ضرورت کا سب سامان موجود تھا، جو غالباً مہمان وغیرہ کے لیے مخصوص کر رکھا تھا۔ اسے کھانا وغیرہ دیکھ کر وہ دونوں اس وقت ارشد کے کمرے میں ہی موجود تھے، اور ارشد اسے تمام تفصیل بتا رہا تھا کہ کس طرح اسے اسپتال سے گھر لوٹتے وقت وہ لڑکی سڑک کنارے بیٹھی دکھائی دی تھی، اور پھر اس کی بتائی ہوئی تمام معلومات وہ پہلے ہی امی ابو کے سامنے اسے سنا چکا تھا۔ لگے ہاتھوں اس نے اسے اپنی پسند کا بھی بتا دیا تھا کہ وہ اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ شکیلہ شاید پہلے سے اسے اپنی بھابھی بنانے کے خواب دیکھ چکی تھی، اور دل ہی دل میں اس بات پر فخر کر رہی تھی کہ اگر وہ اس کی بھابھی بن جائے گی تو وہ بڑے فخر سے اپنی سہیلیوں کے ساتھ اس کا تعارف کروا سکے گی۔ اس کی معلومات کے مطابق اس کی کسی سہیلی کی کوئی بھی بھابھی اس لڑکی جیسی خوبصورت اور حسین نہیں تھی۔ کچھ دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد وہ دونوں اپنے اپنے کمروں میں سونے کی غرض سے چلے گئے۔ 4 ماہ ہو گئے تھے، یوں لگتا تھا جیسے سائقہ کے کزن اور اس کی فیملی نے اس سے پیچھا چھوٹ جانے پر شکرانے کے نوافل ادا کر کے سکون کی سانس لی ہو، اور ان 4 ماہ میں سائقہ نے اپنے رویے سے اور رات دن خدمت کر کے ارشد کے والدین کے دل میں اپنے لیے ایک نرم گوشہ پیدا کر لیا تھا، اور وہ اسے بھی شکیلہ کی طرح اپنی بیٹی ہی سمجھنے لگے تھے، اور بازار سے واپسی کے وقت اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ اس کی ضرورت کے لیے بھی سامان دے آنے لگے تھے۔ غرض ان 4 ماہ میں سائقہ نے ارشد کے والدین کو بھی یہ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ وہ بھی اسے ارشد کی دلہن بنانے کا تہیہ بنا چکے تھے، اور پھر ایک روز موقع دیکھتے ہی ارشد نے اپنی امی ابو کے سامنے اپنی پسند کا اظہار کر دیا، اور انہوں نے بھی کوئی اعتراض کیے بنا اس کی اور سائقہ کی شادی کی تیاری شروع کر دی۔ شکیلہ کے تو جیسے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے، وہ سارے گھر میں اڑی اڑی پھر رہی تھی، اور بڑی خوشی خوشی وہ اور ارشد روزانہ شادی کی شاپنگ کے لیے سارا دن شاپنگ مالز میں گھومتے پھرتے تھے۔ ارشد بہت خوش تھا، اس کا انداز ایسے تھا جیسے اسے جنت کی حور مل گئی ہو۔ وہ بہت بے صبری سے شادی کا دن کا انتظار کر رہا تھا، جب وہ سائقہ کو دلہن کے روپ میں دیکھ سکے۔ آخر اللہ اللہ کر کے وہ دن آ ہی گیا، اور سائقہ ارشد کی دلہن بن کر اس وقت اجلا عروسی کے کمرے میں موجود تھی۔
ارشد نے منہ دکھائی میں اسے ہیرے کا ایک بریسلٹ تحفے میں دیا تھا، جسے اس نے اپنے ہاتھوں سے اس کی خوبصورت اور نازک کلائی میں پہنایا تھا۔ ارشد کی خوشی دیدنی تھی اور سائقہ بھی بہت خوش تھی۔ سہانی رات دھیرے دھیرے صبح کے اجالے کو خوش آمدید کہنے کے لیے کھڑکیوں سے نکلتی جا رہی تھی، اور صبح کا اجالا دھیرے دھیرے اپنے پنجے پھیلائے کمرے کی کھڑکیوں سے اپنی آمد کا پتہ دینے لگا تھا۔ صبح ہوتے ہی ضروری حاجات سے فراغت پا کر اور تیار ہو کر وہ دونوں ناشتے کی ٹیبل پر پہنچے، جہاں اس کی بہن شکیلہ اپنے امی ابو کے ساتھ پہلے سے موجود تھی۔ ان دونوں نے پہنچتے ہی سلام کیا اور پھر دونوں نے ان سب کے ساتھ مل کر بھرپور ناشتہ کیا۔